ایک دفعہ جنید جمشید میرے سامنے بیٹھا اور اتنا رویا کہ اس کی ساری یہ داڑھی نا تر ہو گئی، اس کے منہ سے تھوک نکل یہ ساری داڑھی گندی ہو گئی اور آنسو بہ اور کبھی ایسے گرے میرے سامنے بیٹھا، کبھی یوں گرے اور کہے مولوی صاحب میں تیرا احسان نہیں اتار سکتا، تمہیں نہیں خبر تم نے مجھے کہاں سے نکالا، میں تیرا احسان نہیں اتار سکتا، تمہیں نہیں خبر تم نے مجھے کہاں سے نکالا، اور روتے ادھر گرے مجھے کیا خبر وہ کیا کرتا تھا۔ تو ایسے کتنے ہیں جن کہ ہمارے چند بول اس کو اس گندگی سے نکال سکتے۔ تو بھائیو اس تبلیغ کے کام کو اپنا کام بنا کے کرو، اس کو کسی کے ساتھ مت جوڑو کہ وہ برا ہے تبلیغ چھوڑ دو، وہ اچھا ہے تبلیغ کرو، اور یہ صرف علماء کریں ہم نہیں کریں گے، نہیں سب نے کرنا۔ اس وقت اللہ کی غیبی مدد تبلیغ کے ساتھ اور اللہ کا ہدایت کا نظام تبلیغ کے ساتھ چل رہا ہے۔ باقی جتنی دین کی محنتیں محدود ہیں، بڑھ نہیں سکتی۔ میں خود 10 مدرسے چلاتا ہوں لیکن محدود ہیں، 1000 سے اوپر میں لڑکے نہیں داخل کر سکتا، میرے پاس 1000 کی گنجائش، اس سے زیادہ کی نہیں۔ میں کہتا ہوں بھائی جاؤ کسی اور مدرسے میں جاؤ، میرے پاس گنجائش کوئی نہیں ہے۔ تبلیغ ایک ایسی محنت ہے جس کا کوئی کنارہ ہی کوئی نہیں، بحر نا کنار ہے، نہ گہرائی کا پتہ ہے، نہ لمبائی کا پتہ ہے، نہ چوڑائی کا پتہ ہے۔ چوروں کے پاس بھی جاؤ، ڈاکوؤں کے پاس بھی جاؤ، زانیوں کے پاس بھی جاؤ، شرابیوں کے پاس بھی جاؤ۔ ہمارے علاقے میں ایک وہ طوائفوں کا اڈا ہے، وہاں پہنچ گئے، طوائفوں کو جمع کیا، انہوں نے میں نے بیان کیا تو اس میں کوئی 10-12 لڑکیوں نے توبہ کی جو ناچنے کے لیے دبئی آتی تھی۔ اگلے دن ایک لڑکی تو اڈا چھوڑ کے بھاگ گئی اور اپنے رشتہ داروں کے پاس چلی گئی کہ مجھے پناہ دو، میں اس گندے کام سے توبہ کر چکی۔ 3 دن کے بعد ایک لڑکی میرے گھر پہنچ گئی، میرے گھر، فوزیہ اس کا نام، کہ مولانا میری جان بچاؤ، میرے بھائیوں نے مار کے مجھے میرا سر پھاڑ دیا ہے، وہ کہتے ہیں تمہیں یہی کام کرنا ہے، ہمیں روٹی کما کے دو، اور میں نے ان سے کہا ہے میرے ٹکڑے کر دو، میں یہ گندا کام نہیں کروں۔ ہم نے تو ہر ایک کے پاس جانا، پتہ نہیں کون کس وقت ہدایت پر آج۔ تو بھائیو میری آج کی اس مجلس کا خلاصہ 2 باتیں ہیں، ایک یہ کہ دین اپنے اندر لاؤ، دوسری ہے دین کو لوگوں تک پہنچاؤ، اور دین کی بنیاد ہے اللہ سے تعلق، اللہ کے حبیب کی شریعت، اور آپ کی شریعت میں 2 چیزیں ہیں، ایک عبادت، ایک اخلاق۔ اس سے آپ کی زندگی مکمل ہوگی، آپ ایک خوشبودار ہوگے، اس کو لے کر پھرو۔ تو نیت کرتے ہو سارے بھائی؟ 4 مہینے، جن کے 4 مہینے نہیں لگے وہ آج نیت کر لو 4 مہینے لگانے کی، ٹھیک ہے نا؟ جب تمہیں اللہ اس کی توفیق دے 4 مہینے کی، سارے بھائی نیت کر لو۔ کرتے ہو نا بھائی سارے بھائی؟ جمعرات کو یہاں مرکز میں آیا کرو، رات یہاں قیام کیا کرو، اپنے کھانے کے ساتھ ہو، بستر کے ساتھ ہو، رات یہاں قیام کرو، پورے ہفتے کا غبار دھل جائے گا۔ ہر مہینے 3 دن ضرور لگاؤ۔ اب تھوڑے سے تو لوگ ہو، 3-4 ہزار تو ٹوٹل ہو، اس میں عورتیں نکال دو، بوڑھے نکال دو، بچے نکال دو، باقی اتنے ہی آپ ہوگے جو اتنے آئے بیٹھے ہو، 10-20 اور نہیں آئے ہوں گے، باقی تقریباً آپ سارا پاناما کے مسلمان آئے بیٹھے ہو۔ آپ اپنی ترتیب بنا کر ہر مہینے 3 دن کے لیے نکلنے کی ترتیب بناؤ۔ نوجوانوں سے بھی کہتا ہوں تم جا کے سو جاؤ، کھاتے رہو، پیتے رہو، 3 دن لگا کے آ جاؤ، کچھ بھی نہ کرو، 3 دن لگا کے آ جاؤ۔ تمہیں دیکھنے میں کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا، نکلتے رہو۔ جنید جمشید جب ملاقات ہوئی تو 3 دن کی بات پکی ہوئی، 3 دن نہیں چھوڑنے،
اس کا اشکال یہ تھا میں تو سٹیج پہ یہ کچھ کرتا ہوں تو میں 3 دن کیسے لگاؤں، میں تبلیغ کیسے کروں، میں تو کیا کرتا ہوں سٹیج پہ، لڑکیاں ناچ رہی ہیں، لڑکے ناچ رہے ہیں، میں بھی ناچ رہا ہوں، تو تبلیغ اور یہ کیسے جوڑے گا؟ میں نے کہا جوڑے گا، تم کرو۔ دوا کھاتے کھاتے پھر آہستہ آہستہ ہی فائدہ ہوتا ہے کہ پہلے دن گولی اندر اور دم جلندر۔ تو 6 سال 3 دن لگاتا رہا اور سٹیج پہ ناچتا رہا۔ رات کے 2 بجے فارغ ہو رہا، پیچھے ہماری گاڑی کھڑی ہوتی تھی جب وہ پنجاب میں آتا تھا، کراچی پنجاب میں جب وہ آتا تھا، جہاں آتا تھا، جہاں گاتا تھا، جب فارغ ہوتا تھا پیچھے ہماری گاڑی کھڑی ہوتی تھی، اس کو بٹھایا اور سیدھا مسجد میں لے کے آ کے کھلایا، سلایا، پلایا، چل بھائی سو جا۔ 6 سال ایسے ہوتا رہا، وہ 3 دن بھی لگاتا رہا، گاتا بھی رہا، وہ تانے الگ، لوگوں کے بولیاں الگ، چونکہ لوگوں کو نہ سلیقہ ہے لینے کا، نہ پتہ ہے کہ کسی کو قریب کیسے کیا جاتا، ٹھا کر کے فتویٰ مارتے ہیں اس کے سر پر۔ پہلے تو استعداد پیدا کی جاتی، دیکھو نا کتنی بڑی بات ہے۔ طائف کے لوگ آئے، کہا ہم کلمہ تو پڑھیں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے، ہم نے کہا نہ دو۔ جہاد نہیں کریں گے، ہم نے کہا نہ کرو۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ نے کہا انہیں پکا تو ہونے دو، پھر سارے ہی کریں گے۔ کلکتہ میں ایک مسلمان ہوا، ایک شخص مسلمان ہوا، تو اوپر سے روزے آ گئے، روزے تھے گرمیوں کے، 3 روزے رکھنے کے بعد لوگوں نے کہا روزے رکھنے پڑیں گے، رمضان ہے۔ 3 روزے رکھ کے کہنے لگا اسلام ہے تو بڑا اچھا، میرے بس کا نہیں، دوبارہ چھوڑ دیا۔ حضرت تھانوی کو پتہ چلا کہ اگر میرے بس میں ہوتا تو میں ان سب کے کان پکڑا کے ان کو ڈنڈے مارتا جنہوں نے اس کو روزے رکھوائے، اگر میں ہوتا تو میں اسے روزے کبھی نہ رکھواتا، جب وہ پکا ہو جاتا اسے قضا کرواتا۔ تو ہر مہینے 3 دن سارا مجمع نیت کر لو، ٹھیک ہے نا، کر دو نا۔ ایک اور نیت آج کر لو کہ آج تک جو اللہ اور آپ کے، میرے، اللہ اور ہمارے درمیان جو کچھ اونچ نیچ ہے، آج ہم اس پہ توبہ کر کے اٹھیں یہاں سے۔ آپ چھوٹا سا مختصر سی کمیونٹی ہو، آج توبہ کر کے اٹھو۔ 3 چلے جب مرضی لگاؤ گے، چلہ جب مرضی لگاؤ گے، 3 دن لگانے کے لیے ترتیب بناؤ گے، توبہ کے لیے تو کوئی ترتیب نہیں۔ ابھی تم کہو میری توبہ تو معاف، یہ ایسی تشکیل ہے جو میں ابھی چاہتا ہوں، ابھی کہ آپ سارا مجمع یہاں سے توبہ کر کے اٹھو، ٹھیک ہے؟ نیت کرتے ہو سارے مجمع؟ تو کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ اب آپ کو مبارک ہو، اگر یہ دل سے کہا ہے تو رب ذوالجلال کی قسم آپ کے سب گناہ معاف ہو چکے، سب۔ آپ ایسے بیٹھو جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے جنم لیا۔ میں پاکستان میں اس کا بڑا اہتمام کرتا ہوں، اور اس سے ایسے ایسے لوگوں نے توبہ کی کہ میں حیران ہو کے، ڈاکو، قاتل آ کے بیٹھے اور سنا ہے تو بس ٹپ ٹپ آنسو گرے ہیں، اور ایسی توبہ کی ہے کہ حیران ہو کے رہ گئے۔ اور توبہ کا مطلب بڑا خوبصورت ہے۔ توبہ کا مطلب معافی نہیں، یا اللہ مجھے معاف کر۔ توبہ عربی کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے واپس آ جانا۔ اللہ کتنا خوبصورت الفاظ استعمال کرتا ہے، توبو الی اللہ، میرے بندو میری طرف واپس آ جاؤ، میری طرف آ جاؤ۔ جب کوئی آدمی توبہ کر کے اللہ کے در پر آتا ہے تو اللہ کہتا ہے من تقرب الی تلقیتہ من بعید، میں آگے بڑھ کر اس کا استقبال کرتا ہوں۔ تو توبہ تو سب نے کر لی نا۔ اب جو بھائی 3 چلے کی نیت ہو چکی ہو، کب کس وقت جائے گا ذرا کھڑا ہو کے اظہار فرمات۔ جب مرضی آپ طے کرو، دسمبر کرو، جنوری کرو، ستمبر کرو، اکتوبر کرو، ذرا کھڑے ہو کے اظہار فرما دو۔ جی بھائی، جی بھائی، ہاں تو ہماری بد اخلاقی نے ہمیں تباہ کر دی۔
تو کسی کی برائی سے حکم تھوڑا چھوڑا جاتا ہے. میرے برے ہونے سے تم مدرسے پڑھنا چھوڑ دو گے, علم چھوڑ دو گے. مولوی بڑے خراب ہوتے ہیں, علم ہی چھوڑو. نمازی بڑے خراب ہیں, داڑھی والے دیکھو داڑھی رکھ کے جھوٹ بول, لہٰذا داڑھی منڈا دو. تو اب تو تم نے دو گناہ کر دی, ایک جھوٹ بولنے کا, ایک داڑھی منڈانے کا. کیونکہ جھوٹ بولنے کا تعلق داڑھی سے نہیں ہے, جھوٹ بولنے کا تعلق شریعت سے ہے. شریعت میں جھوٹ بولنا حرام ہے. تو بھائیو, تبلیغ کا کام ہر مسلمان کے اسی طرح ذمہ ہے جیسے نماز ذمہ ہے, روزہ ذمہ ہے, حج ذمہ ہے, زکوٰۃ ذمہ ہے, ایسی تبلیغ بھی ذمہ ہے کہ اپنے دین کو بھی باقی رکھو, اپنے دین کو بھی کی حفاظت کرو اور اوروں تک بھی پہنچو. پتہ نہیں کتنے لوگ تمہاری وجہ سے ہدایت پہ آ جائیں گے. ایک دفعہ جنید جمشید میرے سامنے بیٹھا اور اتنا رویا کہ اس کی ساری یہ داڑھی نا تر ہو گئی, اس کے منہ سے تھوک نکل یہ ساری داڑھی گندی ہو گئی اور آنسو بہ اور کبھی ایسے گرے کبھی ایسے گرے. میرے سامنے بیٹھا, کبھی یوں گرے اور کہے مولوی صاحب میں تیرا احسان نہیں اتار سکتا, تمہیں نہیں خبر تم نے مجھے کہاں سے نکالا, میں تیرا احسان نہیں اتار سکتا, میں تیرا احسان نہیں اتار سکتا, میں تیرا احسان نہیں اتار سکتا, تمہیں نہیں خبر تم نے مجھے کہاں سے نکالا. اور روتے روتے ادھر گرے, مجھے کیا خبر وہ کیا کرتا تھا. تو ایسے کتنے ہیں جن کہ ہمارے چند بول اس کو اس گندگی سے نکال سکتے. تو بھائیو, اس تبلیغ کے کام کو اپنا کام بنا کے کرو, اس کو کسی کے ساتھ مت جوڑو کہ وہ برا ہے تبلیغ چھوڑ دو, وہ اچھا ہے تبلیغ کرو, اور یہ صرف علماء کریں ہم نہیں کریں گے. نہیں, سب نے کرنا. اس وقت اللہ کی غیبی مدد تبلیغ کے ساتھ اور اللہ کا ہدایت کا نظام تبلیغ کے ساتھ چل رہا ہے. باقی جتنی دین کی محنتیں محدود ہیں, بڑھ نہیں سکتی. میں خود 10 مدرسے چلاتا ہوں لیکن محدود ہیں. 1000 سے اوپر میں لڑکے نہیں داخل کر سکتا, میرے پاس 1000 کی گنجائش, اس سے زیادہ کی نہیں. میں کہتا ہوں بھائی جاؤ کسی اور مدرسے میں جاؤ, میرے پاس گنجائش کوئی نہیں ہے. تبلیغ ایک ایسی محنت ہے جس کا کوئی کنارہ ہی کوئی نہیں, بحر نا کنار ہے, نہ گہرائی کا پتہ ہے, نہ لمبائی کا پتہ ہے, نہ چوڑائی کا پتہ ہے. چوروں کے پاس بھی جاؤ, ڈاکوؤں کے پاس بھی جاؤ, زانیوں کے پاس بھی جاؤ, شرابیوں کے پاس بھی جاؤ. ہمارے علاقے میں ایک وہ طوائفوں کا اڈا ہے, وہاں پہنچ گئے. طوائفوں کو جمع کیا, انہوں نے میں نے بیان کیا, تو اس میں کوئی 10-12 لڑکیوں نے توبہ کی جو ناچنے کے لیے دبئی آتی تھی. اگلے دن ایک لڑکی تو اڈا چھوڑ کے بھاگ گئی اور اپنے رشتہ داروں کے پاس چلی گئی کہ مجھے پناہ دو, میں اس گندے کام سے توبہ کر چکی. 3 دن کے بعد ایک لڑکی میرے گھر پہنچ گئی, میرے گھر, فوزیہ اس کا نام, کہ مولانا میری جان بچاؤ, میرے بھائیوں نے مار کے مجھے میرا سر پھاڑ دیا ہے, وہ کہتے ہیں تمہیں یہی کام کرنا ہے, ہمیں روٹی کما کے دو, اور میں نے ان سے کہا ہے میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دو, میں یہ گندا کام نہیں کروں. ہم نے تو ہر ایک کے پاس جانا, پتہ نہیں کون کس وقت ہدایت پر آ جائے. تو بھائیو, میری آج کی اس مجلس کا خلاصہ 2 باتیں ہیں. ایک یہ کہ دین اپنے اندر لاؤ, دوسری ہے دین کو لوگوں تک پہنچاؤ. اور دین کی بنیاد ہے اللہ سے تعلق, اللہ کے حبیب کی شریعت, اور آپ کی شریعت میں 2 چیزیں ہیں, ایک عبادت, ایک اخلاق. اس سے آپ کی زندگی مکمل ہوگی, آپ ایک خوشبودار ہوگے, اس کو لے کر پھرو. تو نیت کرتے ہو سارے بھائی؟ 4 مہینے, جن کے 4 مہینے نہیں لگے وہ آج نیت کر لو 4 مہینے لگانے کی, ٹھیک ہے نا؟ جب تمہیں اللہ اس کی توفیق دے 4 مہینے کی سارے بھائی نیت کر لو. کرتے ہو نا بھائی سارے بھائی؟ جمعرات کو یہاں مرکز میں آیا کرو,
رات یہاں قیام کیا کرو۔ ایک دفعہ جنید جمشید میرے سامنے بیٹھا اور اتنا رویا کہ اس کی ساری یہ داڑھی نا تر ہو گئی، اس کے منہ سے تھوک نکل یہ ساری داڑھی گندی ہو گئی اور آنسو بہ اور کبھی ایسے گرے کبھی ایسے گرے، میرے سامنے بیٹھا، کبھی یوں گرے اور کہے مولوی صاحب میں تیرا احسان نہیں اتار سکتا، تمہیں نہیں خبر تم نے مجھے کہاں سے نکالا، میں تیرا احسان نہیں اتار سکتا، تمہیں نہیں خبر تم نے مجھے کہاں سے نکالا، اور روتے ادھر گرے، مجھے کیا خبر وہ کیا کرتا تھا۔ تو ایسے کتنے ہیں جن کہ ہمارے چند بول اس کو اس گندگی سے نکال سکتے۔ تو بھائیو اس تبلیغ کے کام کو اپنا کام بنا کے کرو، اس کو کسی کے ساتھ مت جوڑو کہ وہ برا ہے تبلیغ چھوڑ دو، وہ اچھا ہے تبلیغ کرو، اور یہ صرف علماء کریں ہم نہیں کریں گے، نہیں سب نہیں کرنا۔ اس وقت اللہ کی غیبی مدد تبلیغ کے ساتھ اور اللہ کا ہدایت کا نظام تبلیغ کے ساتھ چل رہا ہے۔ باقی جتنی دین کی محنتیں محدود ہیں، بڑھ نہیں سکتی۔ میں خود 10 مدرسے چلاتا ہوں لیکن محدود ہیں، 1000 سے اوپر میں لڑکے نہیں داخل کر سکتا، میرے پاس 1000 کی گنجائش، اس سے زیادہ کی نہیں۔ میں کہتا ہوں بھائی جاؤ کسی اور مدرسے میں جاؤ، میرے پاس گنجائش کوئی نہیں ہے۔ تبلیغ ایک ایسی محنت ہے جس کا کوئی کنارہ ہی کوئی نہیں، بحر نا کنار ہے، نہ گہرائی کا پتہ ہے، نہ لمبائی کا پتہ ہے، نہ چوڑائی کا پتہ ہے۔ چوروں کے پاس بھی جاؤ، ڈاکوؤں کے پاس بھی جاؤ، زانیوں کے پاس بھی جاؤ، شرابیوں کے پاس بھی جاؤ۔ ہمارے علاقے میں ایک وہ طوائفوں کا اڈا ہے، وہاں پہنچ گئے، طوائفوں کو جمع کیا، انہوں نے میں نے بیان کیا تو اس میں کوئی 10-12 لڑکیوں نے توبہ کی جو ناچنے کے لیے دبئی آتی تھی، اگلے دن 3 دن نہیں چھوڑنے۔ اس کا اشکال یہ تھا میں تو سٹیج پہ یہ کچھ کرتا ہوں تو میں 3 دن کیسے لگاؤں، میں تبلیغ کیسے کروں، میں تو کیا کرتا ہوں سٹیج پہ، لڑکیاں ناچ رہی ہیں، لڑکے ناچ رہے ہیں، میں بھی ناچ رہا ہوں، تو تبلیغ اور یہ کیسے جوڑے گا؟ میں نے کہا جوڑے گا، تم کرو۔ دوا کھاتے کھاتے پھر آہستہ آہستہ ہی فائدہ ہوتا ہے کہ پہلے دن گولی اندر اور دم جلندر۔ تو 6 سال 3 دن لگاتا رہا اور سٹیج پہ ناچتا رہا۔ رات کے 2 بجے فارغ ہو رہا، پیچھے ہماری گاڑی کھڑی ہوتی تھی، جب وہ پنجاب میں آتا تھا، کراچی پنجاب میں جب وہ آتا تھا، جہاں آتا تھا، جہاں گاتا تھا، جب فارغ ہوتا تھا پیچھے ہماری گاڑی کھڑی ہوتی تھی، اس کو بٹھایا اور سیدھا مسجد میں لے کے آ کے کھلایا، سلایا، پلایا، چل بھائی سو جا۔ 6 سال ایسے ہوتا رہا، وہ 3 دن بھی لگاتا رہا، گاتا بھی رہا، اور تانے الگ، لوگوں کے بولیاں الگ، چونکہ لوگوں کو نہ سلیقہ ہے لینے کا، نہ پتہ ہے کہ کسی کو قریب کیسے کیا جاتا، ٹھا کر کے فتویٰ مارتے ہیں اس کے سر پر۔ پہلے تو استعداد پیدا کی جاتی، دیکھو نا کتنی بڑی بات ہے۔ طائف کے لوگ آئے، کہا ہم کلمہ تو پڑھیں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے، ہم نے کہا نہ دو۔ جہاد نہیں کریں گے، ہم نے کہا نہ کرو۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ نے کہا انہیں پکا تو ہونے دو، پھر سارے ہی کریں گے۔ کلکتہ میں ایک مسلمان ہوا، ایک شخص مسلمان ہوا، تو اوپر سے روزے آ گئے، روزے تھے گرمیوں کے، 3 روزے رکھنے کے بعد لوگوں نے کہا روزے رکھنے پڑیں گے، رمضان ہے۔ 3 روزے رکھ کے کہنے لگا اسلام ہے تو بڑا اچھا، میرے بس کا نہیں، دوبارہ چھوڑ دیا۔ حضرت تھانوی کو پتہ چلا کہ اگر میرے بس میں ہوتا تو میں ان سب کے کان پکڑا کے ان کو ڈنڈے مارتا جنہوں نے اس کو روزے رکھوائے، اگر میں ہوتا تو میں اسے روزے کبھی نہ رکھواتا، جب وہ پکا ہو جاتا اسے قضا کرواتا۔ تو ہر مہینے 3 دن مجمع نیت کر لو، ٹھیک ہے نا، کر دو نا۔ ایک اور نیت آج کر لو کہ آج تک جو اللہ اور آپ کے، میرے، اللہ اور ہمارے درمیان جو کچھ اونچ نیچ ہے، آج ہم اس پہ توبہ کر کے اٹھیں یہاں سے۔
آپ چھوٹا سا مختصر سی کمیونٹی ہو، آج توبہ کر کے اٹھو۔ 3 چلے جب مرضی لگاؤ گے، چلہ جب مرضی لگاؤ گے، 3 دن لگانے کے لیے ترتیب بناؤ گے، توبہ کے لیے تو کوئی ترتیب نہیں۔ ابھی تم کہو میری توبہ تو معاف۔ یہ ایسی تشکیل ہے جو میں ابھی چاہتا ہوں، ابھی، کہ آپ سارا مجمع یہاں سے توبہ کر کے اٹھو۔ ٹھیک ہے؟ نیت کرتے ہو سارے مجمع؟ تو کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ اب آپ کو مبارک ہو، اگر یہ دل سے کہا ہے تو رب ذوالجلال کی قسم آپ کے سب گناہ معاف ہو چکے، سب۔ آپ ایسے بیٹھو جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے جنم لیا۔ میں پاکستان میں اس کا بڑا اہتمام کرتا ہوں، اور اس سے ایسے ایسے لوگوں نے توبہ کی کہ میں حیران ہو گیا۔ ڈاکو، قاتل آ کے بیٹھے اور سنا ہے تو بس ٹپ ٹپ آنسو گرے ہیں، اور ایسی توبہ کی ہے کہ حیران ہو کے رہ گئے۔ اور توبہ کا مطلب بڑا خوبصورت ہے۔ توبہ کا مطلب معافی نہیں، یا مجھے معاف کر۔ توبہ عربی کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے واپس آ جانا۔ اللہ کتنا خوبصورت الفاظ استعمال کرتا ہے، توبو الی اللہ، میرے بندو میری طرف واپس آ جاؤ، میری طرف آ جاؤ۔ جب کوئی آدمی توبہ کر کے اللہ کے در پر آتا ہے تو اللہ کہتا ہے من تقرب الی تلقیتہ من بعید، میں آگے بڑھ کر اس کا استقبال کرتا ہوں۔ تو توبہ تو سب نے کر لی نا۔ اب جو بھائی 3 چلے کی نیت ہو چکی ہو، کب کس وقت جائے گا ذرا کھڑا ہو کے اظہار فرمات۔ جب مرضی آپ طے کرو، دسمبر کرو، جنوری کرو، ستمبر کرو، اکتوبر کرو، ذرا کھڑے ہو کے اظہار فرما دو۔ جی بھائی، جی بھائی، ایک لڑکی تو اڈا چھوڑ کے بھاگ گئی اور اپنے رشتہ داروں کے پاس چلی گئی کہ مجھے پناہ دو، میں اس گندے کام سے توبہ کر چکی ہوں۔ 3 دن کے بعد ایک لڑکی میرے گھر پہنچ گئی، میرے گھر، فوزیہ اس کا نام، کہ مولانا میری جان بچاؤ، میرے بھائیوں نے مار مار کے مجھے میرا سر پھاڑ دیا ہے، وہ کہتے ہیں تمہیں یہی کام کرنا ہے، ہمیں روٹی کما کے دو، اور میں نے ان سے کہا ہے میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، میں یہ گندا کام نہیں کروں۔ ہم نے تو ہر ایک کے پاس جانا، پتہ نہیں کون کس وقت ہدایت پر آج۔ تو بھائیو، میری آج کی اس مجلس کا خلاصہ 2 باتیں ہیں۔ ایک یہ کہ دین اپنے اندر لاؤ، دوسری ہے دین کو لوگوں تک پہنچاؤ۔ اور دین کی بنیاد ہے اللہ سے تعلق، اللہ کے حبیب کی شریعت، اور آپ کی شریعت میں 2 چیزیں ہیں، ایک عبادت، ایک اخلاق۔ اس سے آپ کی زندگی مکمل ہوگی، آپ ایک خوشبودار ہوگے، اس کو لے کر پھرو۔ تو نیت کرتے ہو سارے بھائی؟ 4 مہینے، جن کے 4 مہینے نہیں لگے وہ آج نیت کر لو 4 مہینے لگانے کی، ٹھیک ہے نا؟ جب تمہیں اللہ اس کی توفیق دے 4 مہینے کی، سارے بھائی نیت کر لو۔ کرتے ہو نا بھائی سارے بھائی؟ جمعرات کو یہاں مرکز میں آیا کرو، رات یہاں قیام کیا کرو، اپنے کھانے کے ساتھ ہو، بستر کے ساتھ ہو، رات یہاں قیام کرو، پورے ہفتے کا غبار دھل جائے گا۔ ہر مہینے 3 دن ضرور لگاؤ۔ اب تھوڑے سے تو لوگ ہو، 3-4 ہزار تو ٹوٹل ہو، اس میں عورتیں نکال دو، بوڑھے نکال دو، بچے نکال دو، باقی اتنے ہی آپ ہوگے جو اتنے آئے بیٹھے ہو، 10-20 اور نہیں آئے ہوں گے، باقی تقریباً آپ سارا پاناما کے مسلمان آئے بیٹھے ہو۔ آپ اپنی ترتیب بنا کر ہر مہینے 3 دن کے لیے نکلنے کی ترتیب بناؤ۔ نوجوانوں سے بھی کہتا ہوں، تم جا کے سو جاؤ، کھاتے رہو، پیتے رہو، 3 دن لگا کے آ جاؤ، کچھ بھی نہ کرو، 3 دن لگا کے آ جاؤ۔ تمہیں دیکھنے میں کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا، نکلتے رہو، نکلتے رہو، نکلتے رہو۔ جنید جمشید جب ملاقات ہوئی تو 3 دن کی بات پکی ہوئی، ہاں تو ہماری بد اخلاقی نے ہمیں تباہ کر دی۔
تو کسی کی برائی سے حکم تھوڑا چھوڑا جاتا ہے. میرے برے ہونے سے تم مدرسے پڑھنا چھوڑ دو گے, علم چھوڑ دو گے. مولوی بڑے خراب ہوتے ہیں, علم ہی چھوڑو. نمازی بڑے خراب ہیں, داڑھی والے دیکھو داڑھی رکھ کے جھوٹ بولے, لہذا داڑھی منڈا دو. تو اب تو تم نے 2 گناہ کر دی, ایک جھوٹ بولنے کا, ایک داڑھی منڈانے کا. کیونکہ جھوٹ بولنے کا تعلق داڑھی سے نہیں ہے, جھوٹ بولنے کا تعلق شریعت سے ہے. شریعت میں جھوٹ بولنا حرام ہے. تو بھائیو, تبلیغ کا کام ہر مسلمان کے اسی طرح ذمہ ہے جیسے نماز ذمہ ہے, روزہ ذمہ ہے, حج ذمہ ہے, زکوٰۃ ذمہ ہے, ایسی تبلیغ بھی ذمہ ہے کہ اپنے دین کو بھی باقی رکھو, اپنے دین کو بھی کی حفاظت کرو اور اوروں تک بھی پہنچو. پتہ نہیں کتنے لوگ تمہاری وجہ سے ہدایت پہ آ جائیں گے. ایک دفعہ جنید جمشید میرے سامنے بیٹھا اور اتنا رویا کہ اس کی ساری یہ داڑھی نا تر ہو گئی, اس کے منہ سے تھوک نکل یہ ساری داڑھی گندی ہو گئی اور آنسو بہ اور کبھی ایسے گرے کبھی ایسے گرے. میرے سامنے بیٹھا, کبھی یوں گرے اور کہے مولوی صاحب میں تیرا احسان نہیں اتار سکتا, تمہیں نہیں خبر تم نے مجھے کہاں سے نکالا, میں تیرا احسان نہیں اتار سکتا, میں تیرا احسان نہیں اتار سکتا, میں تیرا احسان نہیں اتار سکتا, تمہیں نہیں خبر تم نے مجھے کہاں سے نکالا. اور روتے روتے ادھر گرے, مجھے کیا خبر وہ کیا کرتا تھا. تو ایسے کتنے ہیں جن کہ ہمارے چند بول اس کو اس گندگی سے نکال سکتے. تو بھائیو, اس تبلیغ کے کام کو اپنا کام بنا کے کرو, اس کو کسی کے ساتھ مت جوڑو کہ وہ برا ہے تبلیغ چھوڑ دو, وہ اچھا ہے تبلیغ کرو. اور یہ صرف علماء کریں, ہم نہیں کریں گے, نہیں, سب نے کرنا. اس وقت اللہ کی غیبی مدد تبلیغ کے ساتھ اور اللہ کا ہدایت کا نظام تبلیغ کے ساتھ چل رہا ہے. باقی